پروگرام کا میزبان محمود احمد آوان اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی پیارے معزز محترم مفتی منیر احمد آخون صاحب. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت ہے؟ اللہ کا احسان. اچھا حضرت، پروگرام شروع کرتے ہیں. شب معراج کی آمد ہے. بہت سارے ای میلز بھی آئے ہیں، ٹیلی فون کالز بھی آئی ہیں. لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس رات کی کیا فضیلت ہے، اگر ہے تو کیا ہے، اور کیا کرنا چاہیے لوگوں کو اس رات میں. 26 رجب 27 رجب، آج 21 رجب ہو گئی ہے. جی جی. جون کی 10 تاریخ ہے، تو چند ہی دن نیکسٹ ویک ہوگی، تو اس بارے میں ذرا فرمائیے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد. معراج، اسراء و معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، نہ مادیت کی دنیا میں نہ روحانیت کی دنیا میں. بلکہ یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو پہلے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سے بھی کسی کو اس قسم کا معجزہ عطا نہیں کیا گیا. اس سفر کے دو حصے ہیں. ایک حصہ اسراء کہلاتا ہے کہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر، اس کو اسراء کہتے ہیں. اس سفر کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک وہ ذات جو لے گی اپنے بندے کو. تو وہاں پہ اسراء، تو یہ اسراء کا سفر جو ہے بیت المقدس تک کا، یہ اسراء کہلاتا ہے. پھر بیت المقدس سے عالم بالا تک، پھر عالم بالا سے سدرۃ المنتہا، اور پھر عرش معلیٰ تک کا سفر، یہ معراج کہلاتا ہے. معراج اس لیے کہتے ہیں کہ معراج کہا جاتا ہے سیڑھی کو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف ایک سیڑھی مقرر کی گئی تھی. اس سیڑھی کے ذریعے سے براق نے جو ہے وہ عروج اختیار کیا تھا، اس لیے اس کو معراج کہتے ہیں. بعض محدثین فرماتے ہیں کہ باقاعدہ حصی طور پر تو کوئی سیڑھی نہیں تھی، لیکن ایک ٹریک جو روحانی طور پر متعین تھا، اس کے ذریعے سے براق آسمانوں پر پہنچا. تو سدرۃ المنتہا تک آپ تشریف لے گئے. پھر درمیان میں مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئیں. اور یہ پورا جو سفر تھا، یہ حالت بیداری میں اسی جسم و جان کے ساتھ ہوا، فزیکلی. یہی اہل سنت والجماعت کا برحق عقیدہ ہے کہ فزیکلی جسم و جان کے ساتھ بیداری کی حالت میں آپ نے یہ سفر کیا تھا، اور عجائبات قدرت اللہ تبارک و تعالی نے دکھائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے. اللہ تبارک و تعالی کی آپ نے زیارت و دیدار کیا، تو جس کو قرآن کریم میں سورہ نجم کے اندر ذکر بھی کیا گیا. تو یہ وہ سفر ہے. تو اس رات کی بہرحال اس درجے میں فضیلت ہے کہ اس رات کے اندر نوافل پڑھے جائیں اور دعائیں کی جائیں، ذکر و اذکار کیے جائیں، تو وہ قابل اجر ہے. بلکہ یہ ہے کہ ایسی بڑی رات کے اندر بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی قضا نمازیں جو ہیں وہ اس رات کے اندر ادا کرے. اس لیے کہ جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کی آخرت میں پوچھ ہوگی، لہٰذا ایسی راتوں کے اندر اگر آپ نے جاگنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے اندر آپ قضا نمازیں پڑھیں اور ذکر و اذکار کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام بھیجیں. اور اس کے دن کا روزہ اگر رکھیں گے تو نفل روزوں کا جیسا اجر و ثواب ہوتا ہے، تو نفل روزے کا اجر و ثواب ملے گا. تو اس طریقے سے آپ اس دن اور رات کو عبادت کے اندر مشغول رکھ سکتے ہیں. اچھا حضرت، جس طرح دوسری راتوں کے بارے میں خاص طور پہ فضیلت بیان کی گئی، جیسے شب برات ہے یا لیلۃ القدر ہے، اسی کیٹیگری میں آتی ہے یہ رات بھی؟ اصل میں اس رات کی تاریخ کے تعین کے حوالے سے بہت سخت اختلاف ہے. تقریباً 13 یا 14 اقوال ہیں. کوئی ایک تاریخ کا تعین، یہ 27 رجب کا قول تو مشہور ہے، اور اس قول کے مطابق جو ہے اس کو منایا جاتا ہے. لیکن اس لیے 13-14 اقوال اس میں ہیں، کوئی تعین نہیں ہو سکا. اسے علماء اہل سنت نے کسی ایک رات کو متعین کر کے اس کے حوالے سے دوسری جو آپ کے جیسے کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہے تاریخ تعین میں، تو دوسری کون سی راتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں؟ باقی شب برات ہے. نہیں، 27 رجب کے علاوہ اور کون سی تاریخیں؟ بہت سی تاریخ پورے سال میں محیط ہیں. مختلف تاریخیں ہیں، کوئی شعبان میں آتی ہیں، کوئی رجب کی مختلف دوسری تاریخوں میں آتی ہیں، کوئی 27 ہے، کوئی 13 ہے، کوئی 15 ہے. اس طریقے سے مختلف تاریخیں 13 اقوال ہیں اس میں. تو اس لیے کسی ایک رات کا چونکہ تعین نہیں ہے، اس لیے علماء اہل سنت نے اس حوالے سے کوئی زیادہ گفتگو نہیں کی. لیکن اس رات کے اندر عبادت کریں گے تو ظاہر ہے کہ ایک عظیم معجزہ ہے. تو عبادت کریں گے، نوافل کا ثواب ملے گا. روزہ رکھیں گے تو ایک نفلی روزے کے حوالے سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا. بہتر یہ ہے کہ انسان اپنا قضاء عمری اس کے اندر ادا کرے، اور جو قضا روزے رہ گئے وہ ادا کرے. لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ جو معجزہ ہے، یہ ایسا عظیم الشان معجزہ ہے کہ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. ظاہر ہے، کیونکہ آپ جو عرش معلیٰ تک پہنچے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی. اسی وجہ سے مستشرقین کوشش کرتے ہیں کہ جو اسلام دشمن قوتیں کوشش کرتی کہ اس معجزے کا انکار کریں.
جس کا شکار بعض جو ہے وہ مغرب زدہ مسلمان بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں جی سوتے میں ہوئی تھی، جی وہ جی فزیکلی نہیں ہوئی تھی، وہ تصور میں ہوئی، ایسا نہیں ہے. ہاں سوتے میں بھی آپ کو معراج ہوئی، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے تقریباً جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں کئی دفعہ تقریباً 32 یا 33 دفعہ آپ کو حالت نوم کے اندر آپ نے یہ سفر کیے. لیکن یہ سفر فزیکلی سفر سے پہلے اللہ تعالی نے خواب میں کروائے تاکہ ایک طرح کی ریہرسل اور ایک مناسبت عالم غیب کے ساتھ ہو جائے، پھر فزیکلی یہ آپ کو اور حضرت یہ سینس بھی بنتی ہے کیونکہ ویسے تصوراتی طور پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہر وقت اللہ کے ساتھ تھا، بالکل، تو یہ فزیکلی جو ان کا تھا نا اس لیے اس کا خاص طور پہ ذکر کیا، ورنہ تو حضور تو ہر وقت ہی اللہ کے اسی وجہ سے قرآن کریم گواہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جو واویلا بھی اسی وجہ سے کیا. اگر خواب ہوتا یا روحانی ہوتا تو وہ کہتے کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ فزیکلی آپ کا دعویٰ تھا تو مشرکین مکہ کے اندر ایک ہلچل مچ گئی کہ یار چند لمحوں کے اندر ایک شخص کہا گیا بستر بھی ابھی گرم، اس کے اندر وہی حرارت موجود ہے، اور وہ بیت المقدس کی کنڈی پہ بھی ہل رہی ہے، اور آپ اتنے لمحات کے اندر. اور آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا، یہ کمپیوٹر کی دنیا میں ایک کلک کر کے آپ دنیا کے اس کونے میں پہنچ جاتے ہیں. صحیح بات. تو آپ انٹینشنلی پہنچ جاتے ہیں، اللہ فزیکلی لے کے آ گیا، تو اس میں کیا بالکل جی، اللہ کے لیے تو کوئی بات مشکل نہیں. اچھا